بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور سیرت کے معزز سامعین ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے خاندان اور نسب میں پیدا کیا جو عزت اور پاکیزگی میں بے مثال تھا۔ اسی پاکیزہ سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ ایک دن اسی حمل کی حالت میں ایک بہت خاص خواب دیکھتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے۔ یہ نور اتنا طاقتور تھا کہ پوری کائنات پر چھا گیا اور اس کی روشنی ہر جگہ پھیل گئی۔ میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ بی بی آمنہ نے بھی ایک کاہن سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے یہ بہت بڑی شان والا ہوگا اور اس کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا۔ بی بی آمنہ بہت حیران ہوئی کہ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اور اس کے مستقبل کی پیش گوئی ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ بی بی آمنہ ایک پہاڑی راستے سے گزر رہی تھی کہ انہیں ایک ندائے غیبی سنائی دی۔ آواز ان کے کانوں میں گونجی، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ وہ رک گئی لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر کئی دن بعد جب وہ دوبارہ اسی راستے سے جا رہی تھی تو پھر وہی آواز آئی، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، اب تم اس بچے کو اٹھائے ہوئے ہو جس کا نام احمد ہے۔ بی بی آمنہ یہ سن کر حیران رہ گئی کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اور اس کا نام بھی بتا دیا گیا ہے۔ اسی زمانے کا ایک اور واقعہ سنیے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے عاشق اور عظیم شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی اور میں مدینہ میں اپنے خاندان کے پاس تھا۔ میں نے ایک دن بڑے یہودی کاہن کو دیکھا جو قلعے کی چھت پر چڑھا ہوا تھا اور چلا چلا کر کہہ رہا تھا، اے لوگو احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بتایا کہ جس آخری نبی کا انتظار تھا اب وہ اپنے مدار میں آ گیا ہے، یعنی اس کا حمل مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تجارت کے لیے شام گئے۔ ان کے ساتھ قریش کے 3 اور لوگ بھی تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کچھ یہودی عالموں اور راہبوں نے انہیں پہچان لیا اور ان سے کہا، ہمیں ایک بڑی بات بتانی ہے کہ بہت جلد مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس امت کا نبی ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا۔ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے یہ بات سن کر اپنے ذہن میں رکھ لی۔ عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بچوں میں سے جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ ان سب کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے اور سب نے ان کا نام محمد رکھا۔ یہ بھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نام تھے۔ ایک نام جو آسمانوں میں تھا وہ احمد تھا اور دوسرا نام جو زمین پر تھا وہ محمد تھا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا اور محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ قرآن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد 4 دفعہ آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا جیسے دوسرے انبیاء کو پکارا، یا آدم یا یحییٰ یا عیسیٰ، بلکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت کے ساتھ لقب سے پکارا، جیسے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور خاص مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک
ایک آخری بات پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے لیے اللہ نے کون سی جگہ چنی؟ مکہ، جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کعبہ بھی دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی۔ دیکھیں کہ کعبہ بھی پوری دنیا کے لیے مرکز ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک عظیم نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ اسی دن آتش پرستوں کی وہ آگ جو سینکڑوں سالوں سے جل رہی تھی بجھ گئی اور ایک جھیل خشک ہو گئی۔ اس پر بادشاہ نے اپنے کاہنوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک نبی پیدا ہوا ہے اور آپ کے محل کے 14 کنگریوں کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد صرف 14 بادشاہ حکومت کریں گے۔ یہ سارے واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے کتنی بڑی تیاریاں کر رکھی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کی قسطیں نہیں دیکھی تو ہماری پلے لسٹ ضرور چیک کریں، جہاں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے تمام حالات پر بات کی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری سیرت صحابہ کی سیریز بھی دیکھیں، جہاں ہم نے اسلام کے عظیم رہنماؤں کی کہانیاں سنائی ہیں۔ نور سیرت کے ساتھ جڑے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔